ذرا سننا ہے کہ پیغمبر کریم نے کیا امت کو حکم دیا. صحیح احادیث. آپ جب خطبہ دیتے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو خطبہ میں لفظ آ رہے ہیں کہ آپ جب خطبہ دیتے اذا خطبہ، صحابہ کہتے ہیں جو لگتا غضبا غضبا شدیدا. آپ جب خطبہ دیتے تو لگتے سخت غصہ میں. غضبا غضبا شدیدا. دوستو بزرگو، ایسی کوئی تقریریں نہیں ہوتی. میرے پیارے پیارے بھائیو، آج کہتے ہیں لہجہ بڑا سخت ہے. پیغمبر کریم جب خطبہ دیتے غضب غضبا شدیدا کأنہ منذر جیشن، جو لگتا تھا کہ آپ کسی لشکر کے مقابلے پہ تیار کر رہے ہیں. ایسا خطبہ دیتے تھے. اور اس خطبہ میں آپ ارشاد کیا فرماتے لوگوں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ. سب باتوں سے، سب کتابوں سے افضل کتاب، اعلی کتاب، حاکم کتاب کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب طریقوں سے بہتر طریق، سب راستوں سے بہتر راستہ وہ ہے ہدی محمد، وہ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پیر کا راستہ، کسی مولوی کا راستہ، کسی امام کا راستہ، کسی ملنگ کا راستہ، کسی برادری کا راستہ، کسی معاشرے کا راستہ نہیں مقابلہ کر سکتا ہدی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. یہ سب سے افضل ہے. اور آگے فرماتے لوگوں ایاکم بالبدع، بدعت سے بچو، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. اب اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی، اور مولوی کہتے ہیں نہیں، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ. اب تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جہنم میں لینے والی. کتنا بدبخت آدمی ہے، کرے عبادت اور عبادت اسے جہنم میں لے جائے، کرے خرچ اس کو جہنم میں لے جائے. کل پر، 40ویں پر، جمعراتوں پر اور کئی قسم ختموں پر، حافظوں پر، اور ساری ختم یاسین، ختم فلاں، ختم فلاں، ختم غوثیہ، صلاۃ غوثیہ، 11ویں 12ویں، یہ ساری بدعتیں کرتا رہے اور وہ بدعتیں اس کو لے جائیں جہنم میں. اس لیے علماء نے لکھا ہے اذا تردد الامر بین السنت والبدع تورے کا، جب تمہیں کسی معاملہ میں تردد پڑ جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، تو اس کام کے قریب تک نہ جاؤ. جیسے ابھی جمعہ پڑھیں گے، پنڈی اسلام آباد میں جمعے ہوتے ہیں کہ جمعے کے بعد پھر امام شروع ہوتا ہے اور جہری دعائیں کرواتا ہے، اور پھر اس کا کرتا ہے التزام. ایک دن نہ کرے تو مقتدی سارے گلے پڑ جائیں گے. اب کیا فائدہ آیا جمعے کا، وہ جمعہ اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور ساتھ فرشتے کہتے ہیں لخ دی لعنت یا بیبانہ. عبادت منہ پہ مار دی گئی، منہ پہ مار دی گئی. کل 40ویں تو وہ تو بعد کی باتیں ہیں، جمعرات تھیں. اس لیے یاد رکھو بدعت سے بچنا ہے.
तहकीक करके कि बिदत है क्या, बिदआत के करीब मत जाओ। इसी तरह आपने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद मुक्तदियों की तरह मुतवज्जे हुए। अबू दाऊद में हदीस है, और मुतवज्जे होके साहबा कहते हैं कि आपने ऐसी तकरीर की कि ज़रफ़त मिन हल उयून, हम जितने बैठे थे हमारी आंखों में आंसू आ गए, और ऐसे लगता था कान्नहु मौइज़तु मुबद्दिन, कि आप अब दुनिया छोड़ के जाने वाले, आखिरी वसीयत है। उस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिदायत दी, पहले सहाबा के तरीक के इल्तिजाम का हुक्म दिया, और वहां पर भी आपने यही फरमाया कि मेरी और खुलफाए राशिदीन के तरीक को लाजिम पकड़ना। और अगला जुमला फरमाया इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, नए नए कामों से बचना, दीन के अंदर बिदआत से बचना। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदआ व इन्ना कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। दीन में हर नया काम बिदत होगा, और हर बिदत गुमराही होगी। हर बिदत या बाद बिदते, हर बिदत गुमराही होगी, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। पैगंबर करीम तो बार बार फरमाती है कोई बिदत हसना नहीं है, हर बिदत गुमराही है, हर बिदत जहन्नम में ले जाने वाली है। और आज जरा ख्याल कर लो, कोई करबूगे की सरकार निकली है, मुख्तारुद्दीन करबूगी, और उसके बड़े बड़े नाम नेहाद मुवाहिद भी मुरीद बन रहे हैं, और हर जगह पे जिक्र जारी की बिदआत, हल्के, वो खुद हल्का है बेईमान और दूसरों को भी हल्का बना रहा है। तो आप खुद सोच लें, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। जिस आदमी की अपनी इस्लाह नहीं, उस मुख्तारुद्दीन का अकीदा ही नहीं, अकीदा ही गंदा है, तो जिसने पूरी जिंदगी अपना अकीदे की इस्लाह नहीं की, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अकीदा नहीं बना सका, तो वो तुम्हारा हादी बन जाएगा। उससे तुम्हें तज़किया मिलेगा जो खुद नजस है,